میں حیدرآباد کے مشہور ڈاکٹر جہانی ڈاکٹر رام پرساد کے بارے میں ایک خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جسے میں نے 2004 میں لکھا تھا۔ ادھر چند دنوں سے ہم اپنے برسوں پرانے کاغذات، تصویروں، مسودوں اور اپنے نام آئے ہوئے دوستوں کے خطوط وغیرہ کو سمیٹنے، ان میں سے بعض کو طلب کرنے اور بعض کو محفوظ رکھنے میں جٹے ہوئے ہیں۔ ایسی بے ہنگم اور غیر منظم زندگی گزاری ہے کہ اب کچھ یاد نہیں آتا کہ ہم نے کیا کب حرکت کی تھی اور کیوں کی تھی۔ ان پرانے کاغذات میں ہمیں اردو کے صاحب طنز نگار جہانی کنہیا لال کپور کا ایک خط بھی ملا ہے، جسے انہوں نے 28 اگست 1968 کو ہماری ہمت افزائی وغیرہ کے سلسلے میں لکھا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس خط کے حاشیے میں دھوبی کا ہمارا حساب بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اتنے پاجامے، اتنی پتلونیں اور اتنے کرتے وغیرہ دھوبی کو دھونے کے لیے دیے۔ پھر اس کی پشت پر ہمارے گھر کے مہینے بھر کے سامان جیسے چاول، دال، ہلدی، مرچ، نمک وغیرہ کی فہرست بھی لکھی ہوئی ہے۔ ہمیں اب یاد نہیں کہ ہم نے کنہیا لال کپور کو اس خط کا جواب بھی دیا تھا یا نہیں، دھوبی نے کپڑے دھو کر دیے تھے یا نہیں، گھر کا سامان آیا تھا یا نہیں۔ بہرحال یہ خط ہمیں اپنی اس بے ہنگم زندگی کی یاد دلاتا ہے، جب ہم طنز نگاری میں دھوبی کے حساب کو ملا دیتے تھے اور مہینے بھر کے سامان کی فہرست میں مزاح کی ملاوٹ کر دیتے تھے۔ انہی کاغذات میں ہمیں ایک چھوٹا سا پرزہ بھی ملا ہے جو ہماری آج توجہ کا مرکز ہے۔ یہ وہ مختصر سا خط ہے جسے جہانی رائے جانکی پرساد نے ہمیں 1958 میں اس وقت لکھا تھا جب ہم سیاست میں کام کرنے کے علاوہ انتخاب پریس کے مینیجر بھی ہوا کرتے تھے۔ اس خط کا متن ہے: مشتبہ میاں، انڈین کونسل فار سوشل ویلفیئر کی کانفرنس سر پر آ رہی اور اس کی رپورٹ کی طباعت میں تاخیر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو میں عزیز رکھتا ہوں، اس لیے آپ کو نصیحت کرنے کا بھی حق رکھتا ہوں۔ آپ نوجوان ہیں اور آپ کو ایک ذمہ دار شہری بننا ہے، لہٰذا آپ جو بھی وعدہ کریں اس پر قائم رہیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ رپورٹ کی طباعت میں اب آپ مزید تاخیر نہ ہونے دیں تو بہتر ہوگا۔ رائے جانکی پرساد بڑے وفادار بزرگ تھے۔ پولیس ایکشن کے بعد حیدرآباد میں کتنوں کی شیروانیاں اتر گئی اور ٹوپیاں سروں سے غائب ہو گئیں، لیکن رائے جانکی پرساد نے آخری وقت تک اپنی شیروانی اور ٹوپی کو اپنے سے الگ نہ ہونے دیا۔ وہ حیدرآبادی تہذیب کا بہترین نمونہ تھے۔ ہماری جب ان سے ملاقات ہوئی تو محکمہ اطلاعات سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ نواب مہدی نواز جنگ کی سرپرستی میں انڈین کونسل فار سوشل ویلفیئر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ وہ غالباً کونسل کے نائب صدر تھے۔ محترمہ روڈا مستری کا تعلق بھی اسی تنظیم سے تھا۔ وہ غالباً کونسل کی سیکرٹری تھی۔ اس وقت تک وہ نہ تو ریاستی وزیر بنی تھی اور نہ ہی پارلیمنٹ کی رکن۔ سماجی اور فلاحی کاموں میں جو کارنامے انہوں نے اس وقت کے حیدرآباد میں انجام دیے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ روڈا مستری بھی ہمیں بہت عزیز رکھتی تھی۔ بات دراصل یہ تھی کہ رائے جانکی پرساد رپورٹ کا جو مسودہ طباعت کے لیے روانہ کرتے تھے اور اسے جس طرح چھپوانا چاہتے تھے، اس میں روڈا مستری بسا اوقات اپنی سوچ کے مطابق نئے نکتے اور نئے کام نکال دیتی تھی، جس کی وجہ سے طباعت کے کام میں تاخیر ہو جایا کرتی تھی۔ اب ہم یہ بات نہ تو رائے جانکی پرساد کو بتا سکتے تھے اور نہ ہی روڈا مستری کی کسی بات کو ٹالنے کی ہم میں ہمت تھی، اس لیے کہ دونوں ہی ہستیاں ہمارے لیے بے حد محترم تھیں۔ گویا
चक्की के 2 पाटों के बीच चुपचाप पीसे चले जाते थे। इमाम मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र वाला मामला था। हमें याद है कि राय जानकी प्रसाद की मंदरजे वाला तंबीह के बाद एक रात 2 बजे तक हमने प्रेस के अमले को रुकवा कर रिपोर्ट की कंपोजिंग मुकम्मल करवाई और सुबह की इब्तिदाई साहतों में घर पहुंचकर 2 घंटे भी आराम नहीं किया था कि अलग सभा रोड़ा मिस्त्री खुद अपनी जीप चलाती हुई पुराने शहर में हमारे गरीब खाने पर ये कहती हुई आ गई कि अभी मेरे साथ चलकर रिपोर्ट की कंपोजिंग मुझे दिखा दीजिए, और हमें उनके हुक्म की तामील में निहार पेट ही उनके साथ चले जाना पड़ा। चाहे कुछ भी हो, इतने लंबे अरसे बाद राय जानकी प्रसाद का यह पुराना ख़त हमें मिला तो एहसास हुआ कि आज ये जो हम एक ज़िम्मेदार शहरी बल्कि बुज़ुर्ग शहरी बने हुए हैं तो राय जानकी प्रसाद की तंबीह का ही नतीजा है। मल्लीपल्ली में जिस घर में वो रहते थे, अब वहाँ से गुजरने वाली सड़क का नाम राय जानकी प्रसाद रोड रख दिया गया है। लिहाजा इस सड़क से हम जब भी गुजरते हैं तो उनके एहतराम में निहायत महज़ब और शाइस्ता इंसान बनकर हैदराबादी तहज़ीब को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। जब वो हयात थे तो हम अक्सर उनके घर जाया करते थे और उनकी मुदारातों के अलावा शफ़क़तें भी समेट कर ले आते थे। एक ज़माने में हैदराबाद के सैकड़ों घरों में हमारा आना जाना था, लेकिन अब बेशतर घरों के दरवाजे हम पर बंद हो चुके हैं क्योंकि उनके मकीन अब वहाँ नहीं रहे। लेकिन 2-4 घर ऐसे ज़रूर रह गए जहाँ हमारा अब भी आना जाना है, और उनमें एक घर राय जानकी प्रसाद का भी है, इसलिए कि इस घर में अब राय जानकी प्रसाद के लायक फर्जंद और हमारे दोस्त डॉक्टर राम प्रसाद रहते हैं। ये और बात है कि पहले इस घर में हम मुअद्दबाना अंदाज में जाया करते थे और अब बेतकल्लुफ़ाना और दोस्ताना अंदाज में जाते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर राम प्रसाद हमारे हम असर थे। अगरचे वो साइंस के तालिब इल्म थे, लेकिन उर्दू कल्चर के रिश्ते से हमें बहुत अच्छे लगते थे। अब उनका शुमार हैदराबाद के बेहद नामी गिरामी और सरकर्दा डॉक्टरों में होता है, और ये उन 2-4 डॉक्टरों में से हैं जो आज भी उर्दू के ज़रिए अपने मरीज़ों का इलाज करते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी जो हमें पसंद है वो ये कि बड़े खुश मज़ाक इंसान हैं। जिंदा दिलाने हैदराबाद की महफिलों में लतीफ़े भी सुनाते हैं। मरीज़ का हाल कुछ ऐसी खुशदिली के साथ पूछते हैं कि मरीज़ अपने मरज़ की कैफियत और तकालीफ को यकसर भूल जाता है। बल्कि ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि उनकी दिल फरेब बातों से ही शिफा याब हो जाता है और यूँ उसे दवा की हाजत नहीं रह जाती। मगर मुश्किल ये है कि मौसूफ आम फहम उर्दू नहीं बोलते। ये हमारे सामने की बात है कि एक दिन उन्होंने एक मरीज़ा से पूछा, क्या आपको आज़ा शिकनी भी होती है? इस पर मरीज़ा का मुंह हैरत से खुल गया। कुछ देर सोचती रही, फिर कहा, डॉक्टर साहब, दिल शिकनी की बात तो मैंने सुनी थी, इसलिए कि कई लोगों ने मेरा दिल चिकना चूर कर दिया है। यूँ भी दिल चिकनी कोई मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये तो हमारी समाजी ज़िंदगी का मामूल है। मुझे लगता है कि आज़ा चिकनी ज़रूर कोई ख़तरनाक बीमारी है। इस पर डॉक्टर साहब ने उसे दिलाते हुआ कहा था, बीवी परेशान होने की बात नहीं, आज़ा चिकनी कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कहीं आपके बदन में दर्द तो नहीं होता। मरीज़ा ने इत्मीनान का लंबा सांस लेकर कहा, डॉक्टर साहब, तो फिर आपने सीधे सीधे ये बात क्यों नहीं पूछी? आज़ा चिकनी कह के मुझे क्यों डरा दिया? जब मरीज़ा चली गई तो हमने डॉक्टर राम प्रसाद से कहा, डॉक्टर साहब, आप अपने मरीज़ों से आसान उर्दू में क्यों बात नहीं करते? बाज़ औक़ात
آپ کی اردو سے مریض پریشان ہو جاتے ہیں. اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو ہنس کر بولے، میں نہ صرف اپنے مریضوں کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں بلکہ اردو زبان کو بھی زندہ رکھنا چاہتا ہوں. اطلاع عرض ہے کہ پچھلے دنوں حیدرآباد کی ایک تقریب میں جب ہم نے ڈاکٹر رام پرساد کا تعارف ممتاز پاکستانی شاعر احمد فراز سے کراتے ہوئے اردو کے ذریعے مریضوں کا علاج کرنے سے متعلق ان کے کچھ لطیفے احمد فراز کو سنائے تو احمد فراز نے ڈاکٹر رام پرساد سے کہا تھا، ڈاکٹر صاحب آپ تو سچ مچ معالج اردو کہلائے جانے کے مستحق ہیں. احمد فراز نے ڈاکٹر رام پرساد کو یہ جو لقب عطا کیا ہے وہ ہمیں نہایت موزوں لگتا ہے. یہ بھی ہمارے سامنے کی بات ہے کہ ایک دن انہوں نے ایک مریضہ سے پوچھا، کیا آپ کے پیٹ میں گرانی محسوس ہوتی ہے؟ اس پر دکھڑا سنانے مریضہ بیٹھ گئی. ڈاکٹر صاحب ٹنٹا تو پیٹ اور گرانی کا ہی ہے. پیٹ بڑا بدکار ہے، اس کی خاطر آدمی کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا. دوسری طرف گرانی کا یہ حال ہے کہ پیاز 12 کلو روپے بک رہی ہے، اناج اور دالوں کے دام بڑھ رہے ہیں، ڈاکٹروں نے فیس بڑھا دی ہے، کوئی سبزی سستی نہیں ہے. ایک طرف پیٹ کی آگ بجھنے کا نام نہیں لیتی اور دوسری طرف گرانی کی وجہ سے چولہے کی آگ جلنے کا نام نہیں لیتی. مریضہ کے مرض کی اس کیفیت کو سن کر ہم ہنسنے لگے تو ڈاکٹر صاحب خفیف سے ہو گئے. بولے، بی بی میں ملک کی معاشی صورتحال پر آپ کا تبصرہ نہیں سننا چاہتا بلکہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ کا پیٹ بھاری تو نہیں لگتا؟ معصومیت سے بولی، جب میرے پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں تو پیٹ بھی بھاری ہو جاتا ہے. مریضہ کے اس معصوم جواب کو سن کر ہم اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکے اور تھوڑی دیر کے لیے ان کے کمرے سے باہر آ گئے. ڈاکٹر رام پرساد جب بھی اردو مریضوں کے لیے نسخے لکھتے ہیں تو ضروری ہدایات اردو میں ہی لکھتے ہیں. ایک دن ایک مریض ان کا نسخہ لے کر یہ پوچھنے کے لیے آیا، ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے نسخے میں ایک دوا نصف النہار بھی لکھی ہے جو کسی دکان پر دستیاب نہیں ہے، اس کی جگہ آپ کوئی دوسری دوا لکھ دیں. ہم نے یوں ہی نسخے میں جھانک کر دیکھا تو ڈاکٹر صاحب کی ہدایت پر نظر پڑی، یہ گولی نصف النہار سے پہلے کھائی جائے. بھلا بتائیے، کیا اردو کو زندہ رکھنے کے لیے نصف النہار کو بھی زندہ رکھنا ضروری ہے؟ ڈاکٹر رام پرساد کے علاج معالجے کے بارے میں ہمیں کئی لطیفے یاد ہیں. ہم یہ کالم اصل میں ان سے ایک حالیہ ملاقات کا ذکر کرنے کی غرض سے لکھ رہے ہیں. جب بھی حیدرآباد جاتے ہیں تو بربنائے دیرینہ تعلقات اور اپنی خرابی صحت کے باعث ان سے ضرور ملاقات کرتے ہیں اور عموماً ان کے ہاں ایک وقت کا کھانا بھی ضرور کھاتے ہیں جس میں وہ ہمیں ایسے کھانے بھی بالالتزام کھلاتے ہیں جن سے پرہیز کرنے کی وہ اپنی نسخوں میں ہمیں تلقین فرماتے رہتے ہیں. ایک اعتبار سے انہوں نے ہم پر یہ پابندی بھی عائد کر رکھی ہے کہ جب بھی ہم ملے پلی میں کسی کے گھر میں کھانا کھائیں تو اس گھر میں اور ان کے گھر کے درمیان 2 کلومیٹر کا فاصلہ ضرور برقرار رکھیں. جس طرح پہلوانوں اور ڈان حضرات کے علاقے ہوتے ہیں اسی طرح انہوں نے ہمارے کھانے کا بھی علاقہ مقرر کر رکھا ہے. البتہ ایک بار ضرور اس اصول کی خلاف ورزی ہوئی تھی جب شکاگو کے عکا سے اردو حامد علی نے ملے پلی میں اپنے گھر ہمیں کھانے پر بلایا تھا جس میں خود ڈاکٹر رام پرساد بھی مدعو تھے. اور حامد علی کے گھر کی خوبی یا خرابی یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر رام پرساد کے گھر سے نہ صرف ملحق ہے بلکہ ان کے گھر کے صحن کا دروازہ خود ڈاکٹر رام پرساد کے گھر میں بھی کھلتا ہے. گویا قانونی اعتبار سے
حامد علی کے گھر کو بھی ڈاکٹر رام پرساد کا گھر ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ حامد علی نے ہماری دعوت کا اہتمام بڑے جتن کے ساتھ اپنے گھر کے صحن میں ہی کر رکھا تھا، مگر اس شام ایسی زبردست آندھی چلی کہ سارا انتظام درہم برہم ہو گیا اور حامد علی کے گھر میں پکے ہوئے کھانوں کو بلاخر رام پرساد کے گھر میں لے جا کر کھانا پڑا۔ بہرحال 1.5 مہینہ پہلے ایک دن جب ہم نے ڈاکٹر رام پرساد سے کہا کہ ہم ان سے طبی مشورہ کرنے کی غرض سے ان کے مکتب پر آ رہے ہیں، تو انہوں نے حسب معمول ہمیں دوپہر کے کھانے پر مدعو کر لیا۔ اب جو ہم مقررہ وقت پر ان کے مکتب پر پہنچے تو ان کی ریسیپشنسٹ نے بتایا کہ آج ڈاکٹر صاحب نے اپنے مکتب سے جلدی چھٹی کر لی ہے اور اپنے مریضوں کو بھی واپس کر دیا ہے۔ ہم نے پوچھا کہیں خدا نہ خواستہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ ابھی 2 گھنٹے پہلے تو انہوں نے خود فون پر ہمیں یہاں آنے کے لیے کہا تھا۔ ریسیپشنسٹ نے کہا ڈاکٹر صاحب بالکل خیریت سے ہیں اور اس وقت اپنے گھر پر کچھ پکوان وغیرہ کا انتظام کرنے کا ہے۔ ہم نے کہا کیا ڈاکٹر صاحب نے ان دنوں پریکٹس چھوڑ کر پکوان کا کاروبار بھی شروع کر دیا ہے؟ ہنس کر بولی آج ڈاکٹر صاحب نے بے خیالی میں اپنے گھر پر دہلی سے آئے ہوئے اپنے کسی بن بلائے دوست کو کھانے پر بلا لیا ہے۔ انہیں یہ یاد نہیں رہا کہ آج یوم خواتین ہے اور بیگم رام پرساد یوم خواتین سے متعلق کسی تقریب میں شرکت کے لیے گھر سے باہر گئی ہوئی ہیں۔ اس لیے خود ڈاکٹر صاحب کو دعوت کا اہتمام کرنے کی خاطر جانا پڑا۔ ہم نے ان کے کمپاؤنڈر کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی وہ بھی غالباً کسی ہوٹل سے کچھ کھانا وغیرہ لانے کے لیے گئے۔ بعد میں ہم ڈاکٹر رام پرساد کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ دعوت کے انتظام میں سرگرم عمل ہے اور کچن سے ڈائننگ روم اور ڈائننگ روم سے کچن کی طرف جا رہے ہیں۔ کہنے لگے حضرت آپ کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مزاحیہ صورتحال ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم نے جب انہیں بتایا کہ ان کی ریسیپشنسٹ کے ذریعے ہمیں ساری صورتحال کا پتہ چل گیا ہے تو خوب ہنسے۔ بیگم رام پرساد اس دن سے پہر میں عین اس وقت گھر واپس ہوئی جب ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر پرتکلف کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ وہ بھی اس صورتحال سے خاصی لطف اندوز ہوئی اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یوم خواتین اگر ہر روز منایا جائے تو اس کے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں۔ اس دن ڈاکٹر رام پرساد نے ہماری سہولت کی خاطر اپنے فرزند ڈاکٹر روی کمار کو بھی بلا لیا تھا جو خود بھی حیدرآباد کے نہایت سرکردہ ڈاکٹر ہیں۔ رائے جانکی پرساد نے اپنی اولاد کو جو تربیت دی ہے اس کا اثر ڈاکٹر روی کمار پر بھی صاف دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال معالج اردو ڈاکٹر رام پرساد کی محبت ہمارے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ ڈاکٹر رام پرساد اردو ادیبوں کا مفت علاج کرتے ہیں، بلکہ ادیب اگر اچھا ہو تو اسے کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ یہی نہیں، ادیب اگر مزاح نگار ہو تو اس کا بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ علاج کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو فنکار لوگوں میں ہنسی کی دولت بانٹتا ہے اس کا رتبہ بھی ڈاکٹر کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ اسے اچھے سماج کی صحت کا انحصار اس کی حصے مزاح پر بھی ہوتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ڈاکٹر رام پرساد حسب دستور صحت مند اور توانا رہیں اور ان کی حصے مزاح بھی پروان چڑھتے رہی۔